अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है हमारे नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। आज हम जामिअतुल मदीना मक्की मस्जिद चिश्तिया शरीफ में हाज़िर हैं। हमारे साथ जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ के नाज़िम व प्रिंसिपल मौलाना आसिफ साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम इनसे जामिअतुल मदीना के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, जामिअतुल मदीना का तारुफ़ लेंगे, यहाँ की इल्मी मसरूफ़ियात के बारे में इनसे मालूमात लेंगे, यहाँ तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लानिंग है इनकी, यहाँ इनके खाने और पीने के हवाले से क्या सेटअप है जामिअतुल मदीना चिश्तिया का। तो इंशाअल्लाह ये सारी मालूमात हम अपने प्रिंसिपल साहिब से लेते हैं। मैं इनको मरहबा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। हम जामिअतुल मदीना में हाज़िर हैं। मैं चाह रहा था कि हमारे नाज़रीन को जामिअतुल मदीना चिश्तिया का तारुफ़ पहुँचे। कुछ इस हवाले से आप इरशाद फरमाइएगा। दावत इस्लामी का ये शोबा जामिअतुल मदीना, ये शोबा भी दो हिस्सों में है, माशाअल्लाह। एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, और कई सालों से ये शोबा दावत इस्लामी का कायम है। और इस शोबे में दिन ब दिन जिद्दत आती गई और इसकी ब्रांचेस बढ़ती गई। तो 2012 के अंदर हमारा ये जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ इस शहर में इसका आगाज़ हुआ माशाअल्लाह। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला दिन तरक्की की तरफ ही जा रहा है। और दावत इस्लामी कमो बेश 80 शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत कर रही है। उन 80 शोबाजात में से जामिअतुल मदीना ये दावत इस्लामी का एक शोबा है माशाअल्लाह। इसके तहत मज़ीद आगे कई निजी शोबाजात हैं जामिअतुल मदीना के। तो जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ है, ये 2012 में कायम हुआ। ये बॉयज़ का ये शोबा है। तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये 1445 सन हिजरी का रमज़ान मुबारक चल रहा है। तो अभी हालिया ही जो इसराना इम्तिहानात हुए कंजुल मदारस बोर्ड के तहत, दावत इस्लामी का ये अपना बोर्ड है कंजुल मदारस बोर्ड। तो इस बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ से कमो बेश 102 तलबा कराम ने शिरकत की। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ की जो तालीमी कारकर्दगी है, पिछले साल कंजुल मदारस बोर्ड के अंदर इसी जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ के एक तालिब इल्म ने 6 साल का सादसा का तालिब इल्म था, उसने पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वो इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम है। अच्छा माशाअल्लाह। आपने बताया कि 102 तलबा किराम ने यहाँ पर इम्तिहानात दिए, तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद है। तो ये क्या सारे चिश्तिया शहर के हैं या कुछ दूर दराज से भी इल्म दीन हासिल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं? और जो दूर दराज से हमारे पास इस जामे में पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो उनके ताआम का, क़याम का क्या इंतज़ाम होता है? इसमें हम दो तरह से कंसीडर करते हैं तलबा कराम को, मुकीम और गैर मुकीम। मुकीम और गैर मुकीम। जी, जो मुकीम है, यहाँ जिनका डे एंड नाइट का यहाँ पर उनका स्टे है, वो कम बेश 75 तलबा कराम हैं माशाअल्लाह। और दीगर जो ऊपर वाली तादाद है वो इसी शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह आते हैं 8 बजे और अपनी तालीम का दिन के वक्त मसरूफ़ियात से फ़ारिग होकर वो अपने घरों में तशरीफ़ ले जाते हैं माशाअल्लाह। बेसिकली जामिअतुल मदीना का जो शेड्यूल है वो ये है कि सुबह फजर से शुरू होता है, फजर से पहले बल्कि माशाअल्लाह नमाज तहज्जुद अदा करते हैं तलबा कराम बाजमात, अक्सर जमात के साथ। और इसके बाद अज़ान फ़जर होती है, तिलावत कुरान पाक करते हैं और फजर के लिए जगाने के लिए महल्ले में तशरीफ़ लेकर जाते हैं। फिर आकर बाजमात नमाज अदा करते हैं। नमाज फ़जर अदा करने के बाद तफसीर का हल्का होता है, उसमें शिरकत करते हैं। उसके बाद तिलावत कुरान पाक करते हैं। उसके बाद फिर ये अपने तैयारी करते हैं अपनी क्लास की और किसी ने गुस्ल करना है, कपड़े इस्त्री वगैरह करने, चेंज करने, वो सारे मामलात। और कम बेश 7 बजे इनका नाश्ता यहाँ पर होता है माशाअल्लाह। नाश्ते के बाद असम्बली होती है, दुआ मदीना जिसे हम कहते हैं। तो दुआ मदीना जो है 7:45 पर शुरू होती है, 8 बजे ख़त्म हो जाती है। 8 बजे
باقاعدہ طور پر کلاس کا آغاز ہو جاتا ہے اور پیریڈ وائز یہ کلاس ہوتی ہے جس کے اندر 6 پیریڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک مدنی چینل کا پیریڈ بھی ہوتا ہے اور اس طرح 1 بجے تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ 1 بجے پھر ان کا دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، دوپہر کے کھانا تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد نماز ظہر ادا کرتے ہیں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر جو کلاس کے اندر اساتذہ کرام نے ان کو اسباق دی ہیں ان کی دہرائی کرتے ہیں اور کم و بیش موسم کے لحاظ سے 1-1.5 گھنٹہ یہی تعلیمی مصروفیات ان کی ہوتی ہیں، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو وقفہ آرام ہوتا ہے عصر سے پہلے تک، عصر تک یہ وقت آرام کرتے ہیں اور عصر کے وقت یہ اٹھتے ہیں، نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ ان کے ہم نے دینی کام کرنے کے لیے مختلف مساجد میں حلقے بنائے ہوئے ہیں، تو اپنے اپنے حلقوں میں یہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر درس و بیان کی مصروفیت ہوتی ہے، کسی کو نماز کی دعوت دینی، قرآن پاک صحیح پڑھانا، مدرسہ المدینہ برائے بالغان لگانا اور مغرب کا بیان کرنا۔ مغرب کا بیان کرنے کے بعد یہ واپس تشریف لے کر آتے ہیں اور اپنی کچھ معاملات مصروفیات ہوتی ہیں ان کی، اور اس کے بعد وہ عشاء سے پہلے یہ کھانا تناول فرماتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر جو اساتذہ کرام نے صبح 8 سے 1 بجے تک ان کو تعلیم دی ہے، اسباق دی ہیں، عشاء کے بعد سے لے کر کم و بیش 11-11:30 بجے تک یہ اپنی انہی اسباق کی ڈسکشن کرتے ہیں، آپس میں تکرار کرتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں اور اگلے دن جو کلاس میں پڑھنا ہے اس کی یہ تیاری کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ 11:30 سے کہ لگ بھگ 12 بجے سے پہلے ان کو آرام کا وقفہ ہو جاتا ہے اور ہمارا ایک ناظم جدول رات کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ جو پرنسپل ہے اس کی ڈیوٹی صبح 8 سے 4 بجے تک، 4 سے لے کر صبح 8 بجے تک نائب پرنسپل کہہ لیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو نمازوں کے وقت جگانا، ان کے کھانے دانے کا اہتمام کروانا، باہر سے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کرنا اور ان کے مدنی کاموں کے حوالے سے امپروومنٹ ان کی بیسیکلی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور رات کا ایک بواب ہوتا ہے جو ان کے سونے کے وقت ان کا خیال بھی کرتا ہے ماشاءاللہ کہ رات کو کسی کو تکلیف تو نہیں، جی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ مین اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ ان طلباء کرام کو ایک بواب جسے ہم سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں رات کو اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ 75 تقریباً اسلامی بھائی یہاں پر جو سٹے کرتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، تو وہ جو کھانا کھاتے ہیں، ہاسٹل جو رہتے ہیں، تو اس کی فیس وغیرہ بھی ہے کھانے کی؟ نہیں، یہ سارا دعوت اسلامی کا جتنا بھی نظام ہے فری آف کاسٹ ہے۔ ماشاءاللہ۔ 3 ٹائم کا کھانا، یہ 3 ٹائم کا کھانا ہے۔ یہ تو 75 میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن ہمارا 10-11 کا عملہ ہے، دیگر قاری صاحبان بھی ہیں، حفظ کی کلاس بھی لگتی ہے، تو کم و بیش یہ 100 افراد کا 3 وقت کا الحمدللہ جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف میں کھانا تیار ہوتا ہے 3 وقت کا۔ یہ ایوریج میں نے بتائی ہے۔ کھانے دانے کے تمام اخراجات، جو ہمارا سٹاف ہے ان کی سیلری، تو سالانہ اگر بجلی کے بل تمام دیگر اخراجات کو دیکھیں تو کم و بیش اس وقت 1 کروڑ کے لگ بھگ ہمارے سالانہ اخراجات ہیں صرف جامعۃ المدینہ چشتیاں کے۔ جامعۃ المدینہ چشتیاں صرف جامعۃ المدینہ چشتیاں بوائز کے اخراجات کم و بیش 1 کروڑ روپے ہیں۔ تو پھر یہ اتنا بڑا نیٹ ورک اور اتنے اخراجات کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ چشتیاں شریف کی عاشقان رسول تعاون کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی جیسے رمضان مبارک چل رہا ہے، ہم فطرانہ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح عشر ہے، عاشقان رسول ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بعض عاشقان رسول ہمیں راشن دیتے ہیں، چینی ہے، گھی ہے، سبزیات ہیں، اسی طرح گندم ہے، اور بعض عاشقان رسول ہمیں منتھلی طور پر نقدی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دکانوں پر عطیات باکس رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو چندہ نکلتا ہے وہ بھی یہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر ہم نے گھریلو صدقہ باکس رکھے ہوئے ہیں، ان سے جو عطیات کولیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم یہاں اپنے مصارف میں لاتے ہیں۔ تو اس طرح کر آ کے الحمدللہ ہم کوشش تو ہماری یہ ہے کہ 100% ہم اس کی خود کفالت کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کوشش جاری ہے۔ جو بجلی کے بلز ہیں ہمارے پچھلی گرمیوں کے اندر کم و بیش 1,30,000 تک بل گئے ہیں۔ ابھی ہم سولر کا انتظام کر رہے ہیں، کم و بیش 10 لاکھ روپے کی ہم نے سولر پینلز خرید لیے ہیں، تو ابھی انسٹالیشن اس کی ہونی ہے۔ تو ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے اندر اس طرح سوچتے بھی رہتے ہیں۔
माशाअल्लाह। महंगाई का दौर है, जब हम आगे पहुंचते हैं अखराजात को पूरा करने तक, तो महंगाई की वजह से अखराजात और हो जाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त, मफहूम है कि एक वक्त वो भी आएगा कि दीन का काम भी बगैर दिरहम व दनानीर के नहीं होगा। तो ये वही वक्त है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दरस निज़ामी में आप क्या क्या पढ़ाते हैं? कुछ ऐसे फ़नून मज़ामीन के बारे में बताइए ताकि आम बंदे को भी पता चले कि दरस निज़ामी में ये फ़न पढ़ाए जाते हैं। चंद के नाम अगर आप इरशाद फरमा दें। बेसिकली जो दरस निज़ामी है, इसको आम सादा अल्फाज में हम कहें तो ये आलिम कोर्स कहलाता है। अच्छा, इसको करने के बाद यानी बंदा आलिम बन जाता है? हाँ, यूँ कह लें, बल्कि हमारे साथी कराम बड़े तो ये बताते हैं कि आलिम बन जाना तो अलग बात है, दरस निज़ामी करने के बाद इल्म का दरवाज़ा खुलता है। अच्छा, सिर्फ अभी दरवाज़ा खुलेगा? दरवाज़ा खुलता है। आगे तालिब इल्म की कोशिश है कि वो किस कदर हासिल करता है और किस कदर हासिल करता है और कितना उसका पर्सनली मुताला है, पर्सनली जो स्टडी है, उसकी मालूमात है, वो किस हद तक है। बाज़ औक़ात सिलेबस तो पढ़ लेते हैं लेकिन कमज़ोरी रह जाती है। तो इसमें कौन कौन से मज़ामीन आप पढ़ाते हैं, फ़न पढ़ाते हैं? बेसिकली दरस निज़ामी का जो मकसद है वो कुरान पाक और अहादीस तय्यबात को समझना है। कुरान पाक अरबी में है और हम हैं अजमी। अजमी का मतलब है गूंगा। हम ना बलद और ना वाकिफ़ अरबी से। अब हमें ग्रामर भी पढ़नी पड़ती है और दीगर फ़नून भी पढ़ने पड़ते हैं, जिस तरह के ग्रामर के अंदर सर्फ़ है, नहव है, इसी तरह फ़लसफ़ा है, मंतिक है, उसूल फ़िक़्ह है, इसी तरह उसूल हदीस है, हदीस पाक इल्म है, इसी तरह उसूल तफ़सीर है। ये सारे फ़नून दरस निज़ामी के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तर्जुमा कुरान भी शामिल है? तर्जुमा कुरान पाक और एंड पे जाकर सिलेबस के अंदर तर्जुमे के साथ साथ पूरी तफसीर भी शामिल है। माशाअल्लाह। और सियासिता भी पढ़ाई जाती है? सहाय सित्ता, बाद हमारे नाजरीन सियासिता कह देते हैं, तो सिया का मतलब तो ब्लैक है। जी जी। ये असल लफ्ज़ है सलमान भी, सहाय सित्ता। सित्ता का मतलब छः। सहा सही तरीन, दुरुस्त तरीन। सहाय सित्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट इसका ईयर होता है, दौरा हदीस शरीफ इसे हम बोलते हैं, इसके अंदर सहाय सित्ता भी पढ़ाई जाती है। माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह। अच्छा, वालिदैन का ज़हन होता है कि हम अपने तलबा को दुनियावी तालीम भी सिखाएं, तो क्या जामिअतुल मदीना चिश्तिया में दुनियावी तालीम का भी कोई सेटअप है? ये इस वक्त दौरे हाज़र का तकाज़ा है। और बाद यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि बाद वालिदैन ये होते हैं कि जो बच्चा स्कूल नहीं चल रहा ना, उसको कहते हैं हिफ्ज़ करवा दो। अच्छा, अब हिफ्ज़ तो कर लिया, ऐसा बच्चा जो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानता वो हाफिज़ तो बन जाता है। कुरान पाक का ख़ासा है कि इसको जिसने भी सीने से लगाने की कोशिश की है, कुरान पाक उससे दूर नहीं भागा, वो सीने में समा जाता है। तो ऐसे तलबा कराम जो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते, अगर वालिदैन ने उनको हिफ्ज़ पर लगाया, हाफिज़ तो बन जाएंगे, लेकिन हिफ्ज़ करने के 2-3 साल लग जाते हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, उम्र के बड़े हो जाते हैं, अब वो किसी भी शोबे में ग्रोथ नहीं कर सकते, कदम रख नहीं सकते। तो वालिदैन के लिए पहला मेरा मशवरा तो ये है कि जिस तालिब इल्म को आपने दीन पढ़ाना है, उसकी बेसिकली स्कूल की तालीम, उर्दू पढ़ना लिखना अच्छी तरह से उसको आना चाहिए, ताकि हिफ्ज़ के बाद वो अच्छी तरह से दुनियावी उलूम भी पढ़ सके। और दीनी उलूम के अंदर अगर आप चाहते हैं कि निखर कर तालिब इल्म सामने आए, तो उसका उबूर जितना ज़्यादा दुनियावी तालीम पर होगा, वो दीन के अंदर उतना अच्छा चलेगा। माशाअल्लाह। तो हमारे पास ऐसे तलबा भी आते हैं जो 5 पढ़े हुए थे। बेसिकली मैं अपना बताऊँ तो मैंने 5 पढ़ के हिफ्ज़ किया, और हिफ्ज़ करने के बाद मैंने दरस निज़ामी के अंदर एडमिशन लिया, दरस निज़ामी भी की और उसके साथ साथ मैंने मैट्रिक भी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर तो ये था कि हमने अपने तौर पर मैट्रिक की। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दावत इस्लामी का अपना तालीमी बोर्ड कंजुल मदारस बोर्ड के नाम से ये बन चुका है माशाअल्लाह। और ये कमो बेश तीसरे एग्ज़ाम है। इस बोर्ड के तहत हम इम्तिहानात बच्चों के दिलवा रहे हैं। इस साल कमो बेश 1445 हिजरी के अंदर जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ से कमो बेश 102 तलबा कराम ने कंजुल मदारस बोर्ड के इम्तिहानात दिए हैं। और जो आपने सवाल किया दुनियावी तालीम, तो दौरे हाज़र का तकाज़ा है, और इस तकाज़े को पूरा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने पहले तो ये कदम उठाया कि मॉडल जामिअतुल मदीना बनाए। मॉडल जामिअतुल मदीना से मुराद क्या?
وہ یہ ہے کہ ایسے بعض ہمارے جامعات ایسے ہیں کہ جن کے اندر صرف دینی تعلیم پڑھائی جاتی تھی، اب بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ہم نے کچھ مخصوص جامعات رکھے کہ ان کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو میٹرک ہے، ایف اے بی ہے، یعنی اس کی BS لیول تک اس کو بی ایس لیول تک وہ جا چکے ہیں۔ اب مزید اس کے اندر جامعۃ المدینہ نے ترقی کی، تو اب پاکستان کے جتنے بھی جامعات المدینہ ہیں سب کے اندر الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابھی یہ 2024 چل رہا ہے، ہمارا جو 2023 کے اندر ایڈمیشن ہوا تھا، جس کو ہم عامہ اول کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی دسویں کی پہلا سال، اس کے اندر طلباء کرام نے ایڈمیشن لیا، تو الحمدللہ انہی طلباء کرام کم و بیش 27 طلباء کرام ہیں یہ پہلے سال کے، ان میں سے جنہوں نے میٹرک نہیں کی تھی کم و بیش 5 میٹرک پاس تھے جو ہمارے پاس آئے، اور جن کی میٹرک نہیں تھی ان کے ہم نے بہاولپور بورڈ کے داخلے بھیجے۔ یہ جو ابھی پیپر ہوں گے یہ پیپر دیں گے آپ کو؟ الحمدللہ میرے پاس ان کی جو ہے رول نمبر سلپس بھی آ چکی ہیں، ماشاءاللہ، یہ سکرین پر چل بھی رہی ہیں، تو آپ ملاحظہ کریں ہمارے طلباء کرام کی جو ہے رول نمبر سلپس، کم و بیش 22 طلباء کرام 2024 کے اندر 9th کے امتحانات دے رہے ہیں، اور ان کو ہم نے پورا جو اسکول کا سلیبس ہے دینی سلیبس کے ساتھ ساتھ پورا سلیبس اسکول کا بھی پڑھایا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی انگلش میتھ سائنس، اسی طرح مطالعہ پاکستان، تمام مضامین ہم نے باقاعدہ پڑھائے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو بہاولپور بورڈ سے یہ پیپر دیں گے؟ ماشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے ہم تیاری کروا رہے ہیں، اور ہمارے جامعۃ المدینہ کے اندر جو زیر تعلیم اسٹوڈنٹس ہیں یہ دینی تعلیم کے اندر تو سر فہرست ہی ہیں، ہمارے پورے پاکستان کے اندر ایسے طلباء جو دین بھی پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے اندر بھی وہ نمایاں پوزیشنز حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ زوجل اللہ، آپ نے جامعۃ المدینہ کا تعارف اور یہاں کی تعلیم، دینی دنیاوی تعلیم کے حوالے سے آگاہ فرمایا۔ ہمارے ناظرین جو ویڈیو دیکھیں گے ان میں سے کسی والد کا ذہن بنے گا، کسی بھائی کا ذہن بنے گا کہ اپنے بھائی کو، والد کا ذہن بنے گا اپنے بیٹے کو میں جامعۃ المدینہ چشتیہ میں داخل کرواؤں، تو یہاں داخلوں کے حوالے سے معیار کیا ہے، شرائط کیا ہیں، داخلہ فیس کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذہن بنے گا نہیں بلکہ ہمیں بنانا چاہیے۔ اچھا، بنانا چاہیے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ کم از کم ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک عالم ہونا، جیسے ہر گھر میں ایک ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے، ایک وکیل کی اگر خواہش کسی ہوتی کی اولاد اس قابل نہیں ہے تو وہ دوسروں پر انفرادی کوشش کر سکتا ہے، تو وہ کرے اور دین کے ساتھ منسلک اسلامی بھائیوں کی اولاد کو کرے۔ اب جیسا کہ میرے پر کسی نے انفرادی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، آمین آمین۔ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی، مجھے دین کی طرف لگایا، اب میں پڑھ گیا، تو جو بھی میں نیکیاں کروں گا، کیا فرماتے ہیں آپ، ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ صدقہ جاریہ ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کے بھلائی کے کام کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ بھلائی کرنے والا، یعنی یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی کو جاریہ ہو جائے گا، وہ درس نظامی کرے گا، عالم بنے گا، اللہ نے چاہا تو مفتی بنے گا، مفسر بنے گا، تو نیکیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ تو اب ذہن بنا تو پھر اب اس کا داخلے کی شرائط، داخلہ فیس، ہمارا کیا معیار ہے جامعۃ المدینہ چشتیہ میں داخلوں کا؟ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے داخلوں کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ جو کنز المدارس ہمارا بورڈ ہے اس کے اندر جو ایڈمیشن کی پہلی سطح ہے اسے ہم متوسطہ کہتے ہیں۔ متوسطہ اول ہے، متوسطہ دیوم ہے، متوسطہ سیوم ہے، پھر عامہ اول ہے، عامہ دیوم ہے، اسی طرح خاصہ اول ہے، خاصہ دیوم ہے، اسی طرح آگے عالیہ اول ہے، عالیہ ثالث دیوم ہے، عالمیہ ثالث اول ہے، عالمیہ ثالث دیوم ہے۔ یہ اس کے پورے جو ہیں اس کا مڈیول ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ایسے طلباء کرام آتے ہیں کہ جو پرائمری پڑھے ہوئے ہیں یا 6 پڑھے ہوئے ہیں، ان کو ہم متوسطہ اول کے اندر ایڈمیشن دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایسے طلباء کرام جو 7 پاس کر کے آتے ہیں ان کو ہم متوسطہ سیوم کے اندر ایڈمیشن دیتے ہیں، جس کے اندر 8ویں کا سلیبس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایسے طلباء کرام جو ہمارے پاس 8 کر کے آتے ہیں، مڈل کر کے آتے ہیں، ان کو ہم درس عامی کا جو عامہ اول کا سال ہے اس کے اندر ایڈمیشن دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس ایسے طلباء کرام آ جاتے ہیں کہ جو میٹرک پاس کر کے آئے ہیں،
تو ہمارے پاس درس امی کا جو پہلا سال ہے اس کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہیں. اچھا. ایک وہ طالب علم آ رہا ہے کہ جس نے صرف مڈل کیا ہے، اس کو بھی درس امی کے پہلے سال میں ایڈمیشن ملے گا. اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے کہ جس نے میٹرک کی ہوئی ہے. اب جس نے مڈل کی ہے اس کو ہم درس امی کے پہلے سال کے ساتھ ساتھ 9th بھی پڑھائیں گے. اب درس امی کے دوسرے سال کے ساتھ ہم 10th کروائیں گے، تیسرے سال کے ساتھ ہم فرسٹ ایئر کروائیں گے، چوتھے سال کے ساتھ ہم سیکنڈ ایئر کروائیں گے. اسی طرح آگے BS اور آگے تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے میٹرک کر کے آیا ہے اب اس کو ہم 9th کی کلاس تو نہیں دیں گے نا. جی جی. ایسے طلباء کرام جو میٹرک کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس ایسی کلاسز کا اہتمام ہے الحمدللہ کہ میٹرک والے کو درس امی کا پہلا سال پڑھایا جائے گا. صحیح. اور ساتھ اس کو فرسٹ ایئر کا نصاب پڑھایا جائے گا. کیا فرسٹ ایئر بھی ساتھ فرسٹ ایئر کروائی جائے گی، اس کو ساتھ میٹرک نہیں کروائی جائے گی. اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے. تو داخلوں کے حوالے سے کب رابطہ کیا جائے؟ جامعۃ المدینہ میں تشریف لائے. یہ رمضان مبارک جاری ہے تو داخلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. داخلے جو ہمارے ہوتے ہیں 1 رمضان سے لے کر یہ 26 شوال تک داخلے ایڈمیشن جاری رہتا ہے. اور جس درجے میں بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے نا، ہم صرف اس کی سند یا اس کا رزلٹ کارڈ جو دنیاوی طور پر اس نے حاصل کیا، ہم صرف اس کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم نے انٹری ٹیسٹ بھی رکھا ہے. اچھا. جس درجے میں بھی کوئی طالب علم آئے گا، جس سٹیپ کے اندر، جس کلاس کے اندر بھی بیٹھنا چاہتا ہے، ہر درجے کے لیے، ہر کلاس کے لیے اس کا انٹری ٹیسٹ لازمی ہوگا. ماشاءاللہ. اب آپ پوچھیں گے بھی انٹری ٹیسٹ میں کتنے نمبر چاہیے؟ جی جی. تو ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ ہے 60% نمبر لینا انٹری ٹیسٹ میں ضروری ہے. 60% نمبر اگر وہ لے لے گا تو انشاءاللہ وہ لے لے گا تو اس کو ہم داخلہ دے دیں گے، کیونکہ ہم نے ڈبل تعلیم دینی ہے، دینی تعلیم بھی دینی ہے اور ضرورت کے تحت ہم نے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے. ہمارے دیگر اداروں کے اندر پڑھنے والے یا تو صرف دین پڑھتے ہیں، اگر اسکول کے اندر پڑھنے ہیں تو صرف دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں. یہاں دونوں پڑھنی پڑیں گی تو ہم نے جانچ پڑتال تو کرنی ہے نا. دونوں طرح کی تعلیم کو وہ لے کر آگے چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. ہاں یہ بات ہے کہ صرف انٹری ٹیسٹ لے کر اگر کوئی نہیں چل سکا تو اس کو بھگانے والی بات کریں، ایسا نہیں. اچھا. اس کے لیے بھی کوئی پلان ہے؟ اس کے لیے پلان یہ ہے کہ ہم نے ایک سلیبس تیار کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر مڈل پاس کر کے آتا ہے تو جو اس نے تعلیم پڑھی ہے، مڈل پڑھی ہے، اس کی انگلش، اس کا ریاضی اور اس کی جنرل سائنس اردو میں سے ہم نے تھوڑا سا سلیبس تیار کیا ہے. اس کو ہم پہلے دیتے ہیں بھائی اس سے تیاری کر لے. اچھا. اب تیار کر کے پھر بھی اسٹوڈنٹ ہمیں نہ سنا سکے اور یوں کہیں 60% نمبر نہ لے سکے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کمزوری ہے. کمزور ہے. اگر پھر بھی پہلے انٹری ٹیسٹ میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ موقع دیتے ہیں. اچھا. دوبارہ پھر اسے چانس دیا جاتا ہے؟ دوبارہ چانس دیا جاتا ہے. اور اگر دوسری بار بھی وہ ناکام ہو جائے تو ہم تیسری بار پھر اس کو چانس دیتے ہیں. یعنی کوشش ہوتی ہے کہ جو اب آیا ہے اب یہ وہ جائے سیکھ کر جائے. وہ جائے نہ، وہ سیکھ کر جائے. اب ہم ہی پگانے لگ گئے تو کون رکھے گا؟ ماشاء اللہ. اچھا. میں نے پوچھا تھا داخلہ فیس بھی ہے یہاں پر؟ داخلہ فیس بالکل نہیں ہے، بلکہ کھانا اور رہائش سب کچھ فری آف کاسٹ ہے، کوئی داخلہ فیس نہیں ہے. اچھا. اب رابطہ نمبر اگر ہو تو وہ بھی اگر بتا دیتا کہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے. یہ رابطہ نمبر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جاتے ہیں. 0300 53 30 281. ماشاء اللہ. اور 0300 533 0281. لوکیشن بھی بتا دیں تاکہ یہ جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف پرانی عیدگاہ روڈ مہاجر کالونی کے اندر یہ ادارہ موجود ہے الحمدللہ. ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2012 سے یہ ادارہ قائم ہے. تو 2012 سے لے کر اب تک یہ میں نیچے سے نیچے آ کر بھی عرض کروں نا تو ہمارا 85% سے نیچے رزلٹ نہیں گیا. ماشاءاللہ. یہ میں نے احتیاطاً عرض کیا ہے. ویسے ہمارا جو سالانہ رزلٹ ہے وہ ہمارا یوں کہیں کہ 98% تک بھی گیا ہے. ماشاءاللہ. یہ پچھلا ہمارا 98% تھا. ماشاءاللہ. اور 95 98 92 94 یعنی 90 سے اوپر ہی ہے. ماشاءاللہ. یہ ہمارا اس سے 90 سے نیچے کبھی گیا ہی نہیں. ماشاءاللہ عز و جل. ہم نے جامعۃ المدینہ کا تعارف سنا، جامعۃ المدینہ کے تعلیمی سلسلے کے بارے میں معلومات حاصل کی. اللہ رب العالمین ہمارا یہ جامعۃ المدینہ کے تعارف کے حوالے سے یہاں بیٹھنا اور جامعۃ المدینہ کے حوالے سے گفتگو کرنا
علم دین کی رغبت لوگوں تک پہنچانا، اس کو اپنی شان والی بارگاہ میں قبول فرمائے، عالم بعمل ہم سب کو بنائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے صدقے ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔